اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 14۔ وربطنا، اور مضبوط کر دیا ہم نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کو، اس جب قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پھر کہنے لگے، ربنا رب ہمارا، رب ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندعو ہم پکاریں گے، من دونہ ہی اس کے سوا، الہن کسی کو الہ، لقد البتہ تحقیق، قلنا کہی ہم نے، اذن تب، شططا بہت انصافی کی بات، یعنی بہت انصافی کی ہم نے۔ رابطن کا معنی باندھنا، یعنی بادشاہ اور قوم کے ڈر سے، جس گھبراہٹ اور پریشانی کا خطرہ تھا اس سے بچانے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، جس سے وہ مضبوط ہو گئی۔ جس طرح بکھری ہوئی چیز گٹھڑی میں ڈال کر اس کو گرہ لگا کر مضبوطی سے باندھ دیا جاتا تو وہ بکھرنے سے بچ جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان کے دلوں پہ بند باندھ دینے سے وہ حق گوئی کے وقت ہر قسم کے خوف سے محفوظ رہے۔ پھر اس کی تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب کی جدائی، عیش اور راحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دل اس پر مضبوط کر دیے۔ اس قوم فقالوا ربنا رب السماوات والارض، یعنی جب وہ بادشاہ کے سامنے اس کے بھرے دربار میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم نہ بادشاہ کو اپنا رب مانتے ہیں نہ تمہارے بتوں کو، بلکہ ان سے ہزاروں لاکھ سال پہلے موجود آسمانوں اور زمین کے رب کو اپنا رب مانتے ہیں۔ یہ توحید ربوبیت کا اعلان تھا کہ رب صرف ایک ہے اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے۔ یہ توحید الوہیت کا اعلان تھا کہ ہم عبادت بھی صرف اسی کی کریں گے، اسی سے دعا، اسی سے امید اور اسی سے خوف رکھیں گے۔ اگر ہم بادشاہ کو یا اس کے بتوں کو رب یا معبود مانیں تو اس وقت ہم بہت بڑی زیادتی کی بات کہیں گے۔ شططا پر تنوین تعظیم کی ہے، کیونکہ شرک سے بڑھ کر نہ کوئی ظلم ہے نہ زیادتی۔ گویا یہ آیت سورۃ لقمان آیت نمبر 13 میں لقمان علیہ السلام کا قول ان الشرک لظلم عظیم کے ہم معنی ہے۔ اس قوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے باطل عقائد اور اعمال چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیا تو توحید کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ تقریر کی جو آگے مذکور ہے۔ پچھلی آیت میں جو تھا زدناہم ہدا، مزید رہنمائی سے مراد اپنے ایمان پر ڈٹ جانا۔ اگلی آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی، ان کے اعلان سے معلوم ہو رہا ہے انہیں زبان سے کفر شرک کا کلمہ کہنا اس قدر دشوار تھا کہ انہوں نے ایسی بات کہنے پر اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑنے کو ترجیح دی اور سوسائٹی کی نظروں سے روپوش ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ توحید کے بارے میں محبت ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیشہ جب بھی آپ سورۃ کہف پڑھیں نور حاصل کرنے کے لیے، فتنہ دجال سے مدد بچاؤ کے لیے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ شرک جو کرتا ہے اس کے لیے فتنہ دجال کے بارے میں کوئی بھی بچاؤ نہیں ہے۔ تو اس دور کے بھی دو گروہ بن گئے تھے، جب آگے آپ پڑھیں گے، اور عہد رسالت کے بھی دو گروہ تھے، اور مومن اور کافر، اور اصحاب کہف ہی ہیں ان کے بھی وہاں پہ دو گروہ ہم دیکھیں گے۔ ابھی آگے یہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اصل چیز دیکھنے کی یہ کہ ان آیات سے باتیں کیا معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جو لوگ رائے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پروردگار پر ایمان صدقے دل سے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت عطا فرماتا ہے اور ہدایت پر ثابت قدم بھی رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اہل ایمان کو اظہار حقانیت اور اعلان صداقت میں بے باک اور نہ ڈر ہونا چاہیے، کسی کی ڈر سے، کسی کی طاقت سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 بہتر یہ ہے کہ شرک اور غیر اللہ کی پرستش کا کوئی واضح ثبوت ممکن نہیں ہے، اور جس بات کا ثبوت نہ ہو وہ واجب الترک ہے۔ چوتھا یہ کہ اپنی طرف سے شرعی مسائل یا عقائد کا فیصلہ کرنا اور اس فیصلے کو بغیر کسی ثبوت کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا بڑا ظلم ہے اور حق تعالیٰ پر بہتان تراشی اور افطرا بازی ہے۔
پھر جو مادی وسائل اور ذرائع سے نظر اٹھا کر اللہ کی طرف دل و جان سے متوجہ ہوتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سابق اہل کتاب میں سے بھی پکے توحید والے گزرے ہیں، باطل اور شرک میں عقیدے تو بعد میں گمراہ نصارہ کے پیروکاروں نے ان میں پیدا کیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔